فرنٹ سائڈ پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں صرف 2 بنیادی مطالبات کے لیے. آپ کی آزادی کے دن آپ کے وفاقی دارالحکومت میں ہماری مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں. ہماری مائیں اپنی درد تکلیف اپنی اذیت بیان نہیں کر سکتے. وہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کی جبری گمشدگی کے بعد وہ کس اذیت کس کیفیت میں مبتلا ہیں. ان کے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں اور ابھی وہ پتھر آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کے بچے واپس لوٹیں گے, کب کوئی اسلام آباد کے اس وفاقی دارالحکومت میں ان کی داد رسی کے لیے آئے گی, کب کوئی پوچھے گا کہ آپ بلوچستان سے آئے ہیں, آپ یہاں بلوچستان سے کیوں آئے ہیں, آپ کیا مانگنے آئے ہیں. کسی نے بھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی. چونکہ آج نام نہاد آزادی کا دن ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کا, کہ جہاں پہ پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ تک, جہاں پہ صحافت سے لے کر اظہار رائے آزادی, جہاں پہ اس ملک کی آدھی جو قوم ہے وہ بلو پاورٹی لائن پر ہے, یہاں پہ ریاستی جب ہے, یہاں پہ جبری گمشدگیاں ہیں, یہاں پہ لاشیں ہیں, اور ہم انہی لاشوں کے درمیان, ہم انہی جبری گمشدگیوں کے درمیان ہم اسلام آباد کے شہر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جب ہم اس بے حس قوم کو دیکھتے ہیں, جب ہم اس کی بے حسی کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پختونخوا میں, جہاں پہ بلوچستان میں, جہاں پہ سندھ میں وہ خون سے لت پت لاشیں ملتی ہیں, جہاں پہ روزانہ کی بنیاد میں جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں, جہاں پہ ہر ماں تکلیف دہ ہے, جہاں پہ ہر بہن آنسو بہا رہی ہے, جہاں پہ قتل و غارت ہے, جہاں پہ بم بارود اور دھماکے ہیں, جہاں پہ فوجی آپریشنیں ہیں, اور وہیں پر ایک ایسا بے حس طبقہ بھی ہے جس کو لگتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہے اور ہمیں اس کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس طبقے کے اوپر افسوس نہیں ہے بلکہ اس بے حس طبقے کے اوپر ترس آتا ہے کہ کتنی بے حسی ہے ان میں. آج جس بلوچ قوم کو, جس پشتون قوم کو آپ نے جو دیوار کے پیچھے لگایا ہوا ہے, جہاں پہ وہ نہ اپنے حق کی بات کرتی ہے, جہاں پہ نہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکتی ہے, جہاں پہ نہ وہ اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کر سکتی ہے, اس کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک ایلیٹ کلاس, وہ اشرافیہ جو صرف جس کو آج تک ریاست نے صرف مراحت دیے ہیں, وہ ایلیٹ کلاس آ کے یہی کہتی ہے کہ یہ ملک آزاد ہے اور وہ اس ملک کی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بلوچ کا رشتہ ریاست سے کیا ہے, یا ریاست نے آج تک بلوچ کے دل میں جو نفرت کے بیج بوئے ہیں, یہی وجوہات ہیں کہ آج بلوچستان وہ پرامن بلوچستان جہاں پہ آج کوئی شخص محفوظ نہیں ہے, وہ پرامن بلوچستان جہاں پہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اس کی جو امن ہے, وہاں کی جو خوشحالی ہے, وہاں کی خوبصورتی ہے, اس بلوچستان کو لوگ کہاں کہاں سے دیکھنے آتے تھے, اور وہ بلوچستان آج جبر میں ہے, وہ بلوچستان آج فوجی آپریشنوں کی لپیٹ میں ہے. وہی 14 اگست جہاں پہ لوگ ہر طرف اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہی 14 اگست بلوچستان کے لوگوں کے لیے, پنجاب کے پی کے لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے ایک مختلف حقیقت کی ایک یقین دہانی ہے. ایک ایسی حقیقت کی یقین دہانی جس میں یہ کہ ہمارے لیے یہ آج کا دن آزادی نہیں ہے, بلکہ یہ جب یہ محرومی اور دکھوں کی علامت ہے. بلوچستان میں جب بھی 14 اگست ہوتی ہے, ہم یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے اسلام آباد میں 14 اگست کو دیکھا ہے کہ لوگ زور و شور سے تیاریاں کرتے ہیں. لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک خوشی کا موقع ہے, اور وہیں پہ میں بلوچ عوام کو سوچ رہی تھی. بلوچستان کے لوگ اوران, مشکے جیسے علاقوں میں, پنجگور کے علاقوں میں,
रजाबान तुर्बत केच के इलाकों में, वहाँ पे 24 घंटे तक पूरा बलूचिस्तान कर्फ्यू में होता है। वहाँ पर आप सबने खबरें देखी होंगी कि बलूचिस्तान में 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। इस्लाम में आज़ादी के चक्कर में बलूचिस्तान में तालीमी अदारे बंद किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज किया जा चुका है। बलूचिस्तान में जो आप रात को सफर नहीं कर सकते, आप दिन को अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो ये कैसी आज़ादी है? क्या ये पंजाब की आज़ादी है? क्या ये इस्लामाबाद की आज़ादी है? या ये चारों सूबों की आज़ादी है? ये तो आज़ादी नहीं है। बलोच के लिए, पश्तूनों के लिए ये आज़ादी का दिन नहीं है, बल्कि ये उनकी आज़ादी का सलब करने का दिन है। तो ये आप कैसे खुश हो जाएं इस दिन के ऊपर, जिस दिन आप कहते हैं कि ये आज़ादी सबकी आज़ादी है, जिसमें सबको बराबरी के साथ सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके इस दिन को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। इस्लामाबाद की आतिशबाजी को हम देखते हैं। कल रात पूरी तरीके से, जिस तरीके से इस्लामाबाद में वो आतिशबाजियां हो रही थी, मुझे बलूचिस्तान के वो दिन याद आ गए। बल्कि अभी भी हम न्यूज में देखते हैं कि आवारान में, पंजगुर तुर्बत में मार्टर गोले दागे गए हैं इस 14 अगस्त की खुशी में। वहां पे आम निहत्ते मासूमों के घरों में मार्टर गोले दागे गए हैं, जहां पे 2 दिन पहले एक बच्चे समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए थे, जिसपे एक हलाक हो गया था और 2 खवातीन जख्मी हो गए थे। यही जो 14 अगस्त आपकी आजादी के लिए दिन है, इसी 14 अगस्त में आज पूरे बलूचिस्तान से 9 लोगों को जबरी तौर पर गायब किया गया है, जिसमें एक खवातीन भी शामिल है। ये आपकी आजादी है जिसको बलोच रद्द करती है, जो बलोच के लिए सिर्फ एक आजादी का दिन नहीं है, बल्कि बलोच के लिए ये जबर की अलामत है, ये नाइंसाफी की अलामत है। वही जो आपके जंगी जहाज जो है इनको सिंबल के तहत आप आसमानों में दिखाते हैं, आप इनकी नुमाइश करते हैं, वही आपके जंगी जहाज बलूचिस्तान में बम बारूद फेंकते हैं और वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे इन बमों के शिकार हो जाते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे इन बमों की वजह से शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। वहाँ पे पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू नाफिज है। पूरे बलूचिस्तान में ये जिस आजादी के नाम पर आप अपने घरों से निकलकर आप तफरीही मकामात में जाते हैं, आप सेलिब्रेट करके एंजॉय करते हैं, वहीं से वो पूरा बलूचिस्तान एक ऐसे खौफ के माहौल में, एक ऐसे तकलीफ के माहौल में होता है कि वो लोग दुआएं करते हैं कि कब ये 14 अगस्त आए और कब ये 14 अगस्त खत्म हो जाए, जब हम अपनी नॉर्मल एक रूटीन की जिंदगी गुजारें। आया जब आप एक तबके को, कुछ शहरियों को अगर आप उनको झंडे देते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप इस मुल्क को सेलिब्रेट करें, और दूसरी तरफ आप एक तबके को, आप एक कम्युनिटी को इस तरीके से सप्रेस करते हैं कि वो आपकी 14 अगस्त को खुशी के बजाय वो उससे बेजार है। वो कहती है कि कब ये 14 अगस्त आके खत्म हो जाती है हमारे घरों से, हमारे इलाकों से। वो जो फौजी छावनियां हैं यहीं पे रात के 12-12 बजे, जहाँ पे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, पार्क्स में खड़े हैं, वही बलूचिस्तान में 8 बजे के करीब, 7 बजे के करीब कोई इमरजेंसी में भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता। ये आपकी आजादी का दिन है। आज 30 महीने हो चुके हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 30 दिन हो चुके हैं जिसमें हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता 30 दिनों से यहाँ पे चारों तरफ हमें खारदार तारों से हमें छुपाया गया है, जहाँ पे हमारे चारों तरफ बसेस खड़ी किए गए हैं ताकि ये इनविजिबल हो जाए। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये इस्लामाबाद की आवाम जो है, इसको बलूचिस्तान में होने वाली, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो रियासती जबर है, वो उनके सामने एक्सपोज ना हो जाए। यही वजह है कि गुज़िश्ता 1 महीने से यही माएँ, यही बहनें, यही बेटियां बैठी हुई हैं एहतजाज के लिए। कोई हुकूमती नुमाइंदे में ये इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो आके इनसे मिले। और फिर हमें कहा जाता है कि हुकूमती लोग आपसे मिलने आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके सामने सरेंडर किया है। शर्म की बात है, ये शर्म का मकाम है कि आप कहते हैं कि वो जो नियती माएँ बहनें बैठी हुई हैं उनके हाथ में वो तस्वीरें हैं, और आप कहते हैं कि अगर आप
آئیں گے تو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچے گی. آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے. کیا یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں یہ ہتھیار اٹھا کر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنا درد آپ کے سامنے لے آئی ہیں. ان کے ہاتھ میں صرف تصویریں ہیں. یہ نہیں آتی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں تو بلوچستان میں یہی آئی ہیں. خدا کے لیے آپ ایکسکیوزز، آپ وہ بہانے بھی ایسے بنائیں جس کے اوپر کسی کو یقین ہو. جس طریقے سے اب باقی عوام کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی آزادی کا پرچم، صرف پرچم لہرانا اور ترانے گانے کو 14 اگست کا دن کہتے ہیں، مگر بلوچ عوام کے لیے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے. بلوچ عوام کے لیے اپنے پیاروں کی واپسی، اپنے وسائل پر اختیار، اپنی شناخت کا احترام اور خوف سے آزاد زندگی. جب تک ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی یہ آزادی بےمانی ہے، یہ بھی آپ کی آزادی ادھوری ہے. ایک ایسا ملک جو اپنے شہریوں کو انصاف اور حقوق دینے میں ناکام ہو چکی ہے، کیا یہ وہ واقعی میں اس آزادی کا جشن منا سکتے ہیں؟ کیا واقعی میں وہ اس دن اپنے گھروں سے نکل کر وہ اس خیال خیالی میں آ سکتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے یا اپنے عوام کی عزت اور جان و مال کی ضمانت دینا ہے؟ اگر آزادی کا مطلب صرف جشن اور تقریبات ہیں تو یہ آزادی ادھوری ہے، یہ آزادی نامکمل ہے. یہ آزادی تب مکمل ہوگی جب بلوچ عوام سمیت تمام مظلوم طبقات کو برابری، انصاف اور آزادی اور امن نصیب ہوگا. جہاں پہ بولنے کا حق ہوگا، جہاں پہ سوچنے کا آپ کو حق ہوگا، جہاں پہ اظہار رائے کا آپ کو حق ہوگا، وہی آزادی سمجھی جائے گی. ہمارے لیے آزادی کا دن یہ نہیں بلکہ یہ ایک سوالوں کا دن ہے. آزادی کا دن محض ایک دن نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذمہ داری ہے جہاں پہ آپ ہر شہری کو یہ آپ احساس دلاتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. لیکن آپ نے گزشتہ 76 سالوں سے بلوچ کو صرف یہ بتایا ہے کہ آپ اس ریاست کے غلام ہو. ہم آپ کے سائل و وسائل کو قبضہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لوگوں کو غلام بنائیں گے اور ہم آپ کی کسی بھی قسم کی موومنٹ کو، کسی بھی قسم کی تحریک کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ بولیں گے اس کے خلاف، اگر آپ اس ظلم زیادتی کے خلاف بولیں گے تو ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے یا ہم آپ کے لوگوں کو ماریں گے یا قتل کریں گے. اور یہی نفرت کا بیج ریاست نے گزشتہ 75-76 سالوں سے بلوچستان میں بویا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کی وہ جو ریاست کے خلاف جو ایک غصہ ہے، جو ایک نفرت ہے، جو ریاست کے خلاف لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج وہ ریاستی چہرہ، وہ درمیانہ لائن جو آپ بلوچ کے، جو آپ ریاست اور بلوچ کے درمیان میں آپ نے ڈرا کیا ہے، آج وہ اسلام آباد میں ان جبری طور پر گمشدہ افراد کی لواحقین کی، ان بوڑھی ماؤں کی مانند وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کا بلوچ کے ساتھ رشتہ کیا ہے. آپ کے 14 اگست کے دن ہماری مائیں سڑکوں پر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں، وہ انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دو. ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں، ہم آئے ہیں کہ آپ ہمیں بلائیں، ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن آپ نے ان کو اس طریقے سے اگنور کیا ہے جیسے کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ یہ رویہ رکھیں بلوچ کے ساتھ، آپ یہ رویہ اور رکھتے جائیں. اب ماضی میں بھی اس طریقے کے واقعات سامنے آئے، ماضی میں بھی اس قسم کے طریقے، اس قسم کی ہٹ دروی ریاست نے اپنائی ہے. اس کے نتیجے بلوچستان سے واضح طور پر ریاست پاکستان کو ملے ہیں. اگر یہ ریاست بہرحال یہ چاہتی ہے کہ یہی مایوسی، یہی ناامیدی ریاست کی طرف سے جو بلوچ عوام کی جانب سے جو ایک نفرت ہے، جو ایک ناامیدی اور مایوسی ہے، وہ اگر برقرار رہے تو یہ ریاست، یہ آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اور آپ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اگر کل بلوچستان کے حالات اس سے بھی برے نہج پہ پہنچ جائیں گے.